انتہائی ضروری ہے، اور تجوید کے بغیر جو ہے وہ قرآن پڑھنا، یہ بعض اوقات ایسا ہے کہ آدمی جو ہے وہ قرآن غلط پڑھتا ہے، اس کا معنی بدلتا ہے، اور اس سے آدمی کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا معنی بدلتا ہے کہ ایمان سے بھی آدمی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کی میں نے چند مثالیں بھی عرض کی تھیں۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ تجوید کے اندر ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، تجوید میں قرآن پڑھتے وقت جو ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ پہلی قسم کی غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں، بڑی غلطی، اور دوسرے قسم کی غلطی کو کہتے ہیں لحن خفی، یعنی چھوٹی غلطی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ لحن جلی کی 4 قسمیں ہیں۔ لحن جلی کی بڑی غلطی 4 قسم کی ہوتی ہے، اور یہ لحن جلی جو ہوتی ہے یہ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو غلطی ہے وہ ہے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا۔ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، لفظ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور عموماً کیا پڑھا جاتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم۔ اب موٹے قاف کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے قاف قلب تو یہ دل کو کہتے ہیں، قلوب دلوں، یعنی دل کی جمع ہے۔ اور اگر پتلے کاف کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی کتا ہو جائے گا۔ قلب کتے کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو دیکھیں کتنا، کہاں دل ہے کہاں کتا، کتنے معنی بدل گیا۔ تو اس لیے تجوید کے جو یہ بڑی غلطی ہے جو میں نے عرض کی کہ لحن جلی کی جو پہلی قسم ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، کہ مثال قاف کی جگہ کاف پڑھ لیا، حا کی جگہ خا پڑھ لیا یا ہا پڑھ لیا۔ تو اس لیے اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہم ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نہ پڑھیں، جو حرف ہے وہی پڑھیں ہم۔ اب یہ بیماری تو ہمیں پتہ چل گئی، غلطی تو پتہ چل گئی کہ یہ غلطی ہے، لیکن یہ غلطی ٹھیک کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں حروف کی صحیح ادائیگی کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ حروف ہم کیسے صحیح ادا کریں گے، صحیح حروف کیسے ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر الف کہاں کیسے پڑھیں گے، با کو کیسے پڑھیں گے، تا کو کیسے پڑھیں گے، سا کو کیسے پڑھیں گے۔ اب سا اس سے ملتے جلتے سین بھی ہے، صاد بھی ہے۔ اب سا، سین اور صاد میں فرق ہو، اب یہ کیسے فرق ہوگا؟ اس کے لیے ہم سیکھیں گے، استاد کے پاس جائیں گے، اس سے تجوید سیکھیں گے، حروف کی ادائیگی سیکھیں گے، پھر اپنی اس کو پڑھ کے سنائیں گے۔ تو اس طرح ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ کیسے ہم نے اس کے اندر فرق کرنا ہے۔ تو میں کر رہا تھا کہ لحن جلی کی پہلی قسم کیا ہے؟ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا۔ تو یہ ٹھیک کیسے ہوگی؟ کہ ہم الف سے لے کر یا تک حروف تہجی کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا سیکھیں، کہ ہر ایک حرف کا اپنا مخرج ہے، کہاں سے حرف ادا ہوتا ہے، کس طرح ادا ہوتا ہے، کس لفظ کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، کس لفظ کو پتلا پڑھنا ہے، اور کس لفظ میں جو ہے نا ہم نے جو ہونٹ گول کرنے ہیں، کس لفظ میں ہونٹ گول نہیں کرنے، کس لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے، مخرج کے لحاظ سے کیسے ادا کرنا ہے، صفات کے لحاظ سے کیسے ادا کرنا ہے، یہ چیز سیکھنی ہے ہم نے۔ جب ہم یہ چیز سیکھ لیں گے، حروف کے اندر تمیز کہ یہ حرف دوسرے حرف سے کیسے الگ ہوگا، کہ اس کی آواز دوسرے حرف سے، جو حرف کی آواز سے کیسے الگ ہوگی، اور کیسے ہم تمیز کریں گے کہ یہ حرف کون سا ہے، وہ دوسرا حرف کون سا ہے، اس کی ادائیگی میں تمیز، تو یہ اس طرح ٹھیک ہوگی جب ہم یہ حروف سیکھیں گے۔ دوسری غلطی ہے کسی حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھنا۔ مثال کے طور پر ہم نے پڑھا صراط الذین انعمت علیہم، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اے اللہ ہمیں راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی نے اس کی جگہ پڑھ لیا صراط الذین انعمت علیہم، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر میں نے انعام کیا۔ دیکھیں معنی کہاں بدل گیا، کہاں کا کہاں معنی چلا گیا۔ اس لیے اس غلطی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے کہ حرکت کی جگہ دوسری حرکت نہیں پڑھنی۔ اب شد کی جگہ مثلا جزم نہیں پڑھنی، زبر کی جگہ زیر نہیں پڑھنی، زیر کی جگہ پیش نہیں پڑھنی، اسی طرح 2 زبر ہے وہاں پہ 2 زبر پڑھنی ہے۔ جو حرکت لکھی ہوئی ہے اس کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ تو اس کی یہ غلطی ٹھیک کیسے ہوگی؟ کہ ہم دیکھ کے توجہ سے پڑھیں، جیسے ہم نے رٹا ہوا ہے اس رٹے کو نہ دیکھیں، توجہ سے دیکھ کے پڑھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، حرکت کون سی ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے چل کر بتلائیں گے کہ زبر کو کیسے پڑھنا ہے، زیر کو کیسے پڑھنا ہے، پیش کو کیسے پڑھنا ہے۔ بہرحال حرکت کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہ دوسری غلطی۔ تیسری اور چوتھی غلطی جو ہے، جو بڑی غلطی ہے جس کے اندر ہم جس سے معنی بدلنے میں کا خطرہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ
ایک حرف کو ہم نے لمبا کرنا تھا اس کو لمبا نہیں کیا، یا ایک حرف کو لمبا نہیں کرنا تھا اور اس کو لمبا کر دیا۔ مثال کے طور پر لم یلد ولم یولد، یہ لفظ ہے قرآن کے اندر سورہ اخلاص میں۔ اور اکثر دیکھا ہوگا آپ حضرات نے کہ ہم پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد، اب لم یلد میں اس یا کو لمبا نہیں کرنا تھا لیکن اس کو لمبا کر دیا، اور ولم یولد میں اس کو لمبا کرنا تھا اس کو لمبا نہیں کیا۔ اور اب یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو ایک تو یہ دیکھنا ہوگا کہ مد کا نشان ہوتا ہے، مد کا ایک نشان ہوتا ہے جو قرآن مجید کے اندر لکھا ہوتا ہے، بعض جگہ پر تھوڑا سا موٹا سا نشان ہوتا ہے اور بعض جگہ پر تھوڑا سا پتلا نشان ہوتا ہے۔ اب یہ مد کا نشان جہاں پہ بھی ہوگا اس کو ایک تو لمبا کرنا ہے، اور دوسری کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش جہاں پر ہوگا اس کو لمبا کرنا ہے۔ اپنے موقع پر جب یہ حرکات کا تذکرہ آئے گا تو اس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی عرض کریں گے، اب صرف ضمن کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، ضمناً میں عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو حروف مدہ ہیں ہم نے سیکھنے ہیں کہ مد کسے کہتے ہیں، حروف مدہ کون سے ہیں، ان کی پہچان ہوگی تو ہم اس غلطی سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ تو یہ 4 قسم کی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر اس غلطی سے نہیں بچیں گے تو پھر ہمارا قرآن مجید کے اندر بڑی غلطیاں ہوں گی، معنی بدلنے کا خطرہ ہوتا ہے، بعض اوقات انسان ایسا معنی بدلتا ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر دوسری جو قسم کی غلطیاں ہیں ان کا تعلق صفات سے ہے، قرآن کی عارضی صفات سے ہے۔ قرآن کی خوبصورتی کے لیے جو قواعد وضع کیے گئے ہیں وہ جو ہے وہ نہ ادا کرنا، یہ چھوٹی غلطیاں لہن خفی کہلاتی ہیں۔ اس کو جو ہے وہ ایک ماہر قاری ہی معلوم کر سکتا ہے کہ آدمی یہ غلطی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اس سے یہ تو ہوتا ہے کہ معنی تو اکثر نہیں بدلتا لیکن پھر بھی قرآن کی تحسین تو اس میں فرق آتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم چھوٹی غلطی سے بھی بچیں اور بڑی غلطی سے بھی بچیں۔ جیسے ہم اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر میرے لیے کوئی چیز ہو اس کے اندر کوئی چھوٹا عیب بھی نہ ہو کوئی بڑا عیب بھی نہ ہو، تو اسی طرح ہم جب کلام اللہ پڑھیں، اللہ کا کلام ہے، اس کو جب ہم پڑھیں تو اس میں چھوٹی غلطی سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور بڑی غلطی سے بھی بچائیں۔ یہ تھا آج کا سبق میں جو بات آپ کو سمجھانا کہ قرآن کے اندر غلطی کس قسم کی ہوتی ہے اور کون کون سی ہوتی ہے، اسے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح قرآن سیکھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ مزید اگلے سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گزشتہ درس میں تجوید کی ابتدائی تجوید کے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج کے سبق میں، آج کے درس میں ہم تجوید کے متعلق جو ہے وہ بات کریں گے۔ گزشتہ سبق میں نے عرض کیا تھا کہ تجوید انتہائی ضروری ہے، اور تجوید کے بغیر جو ہے وہ قرآن پڑھنا یہ بعض اوقات ایسا ہے کہ آدمی جو ہے وہ قرآن غلط پڑھتا ہے، اس کا معنی بدلتا ہے اور اس سے آدمی کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا معنی بدلتا ہے کہ ایمان سے بھی آدمی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کی میں نے چند مثالیں بھی عرض کی تھیں۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ تجوید کے اندر ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، تجوید میں قرآن پڑھتے وقت جو ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ 2 قسم کی ہیں۔ پہلی قسم کی غلطی کو لہن جلی کہتے ہیں، بڑی غلطی، اور دوسرے قسم کی غلطی کو کہتے ہیں لہن خفی یعنی چھوٹی غلطی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ لہن جلی کی 4 قسمیں ہیں۔ لہن جلی کی بڑی غلطی 4 قسم کی ہوتی ہے، اور یہ لہن جلی جو ہوتی ہے یہ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو غلطی ہے وہ ہے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا۔ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، لفظ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور عموماً کیا پڑھا جاتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم۔ اب موٹے قاف کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے قاف قلب تو یہ دل کو کہتے ہیں، قلوب دلوں یعنی دل کی جمع ہے، اور اگر پتلے کاف کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی کتا ہو جائے گا۔ قلب کتے کو کہتے ہیں عربی میں، تو دیکھیں کتنا، کہاں دل ہے کہاں کتا، کتنا معنی بدل گیا۔ تو اس لیے تجوید کے جو یہ بڑی غلطی ہے جو میں نے عرض کی کہ لہن جلی کی جو پہلی قسم ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، کہ مثال قاف کی جگہ کاف پڑھ لیا، حا کی جگہ خا پڑھ لیا یا ہا پڑھ لیا۔ تو اس لیے اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہم ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نہ پڑھیں، جو حرف ہے وہی پڑھیں ہم۔ اب یہ
بیماری تو ہمیں پتہ چل گئی، غلطی تو پتہ چل گئی کہ یہ غلطی ہے، لیکن یہ غلطی ٹھیک کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں حروف کی صحیح ادائیگی کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ حروف ہم کیسے صحیح ادا کریں گے، صحیح حروف کیسے ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر الف کہاں کیسے پڑھیں گے، با کو کیسے پڑھیں گے، تا کو کیسے پڑھیں گے، سا کو کیسے پڑھیں گے۔ اب سا اس سے ملتے جلتے سین بھی ہے، صاد بھی ہے۔ اب سا، سین اور صاد میں فرق ہو، اب یہ کیسے فرق ہوگا، اس کے لیے ہم سیکھیں گے، استاد کے پاس جائیں گے، اس سے تجوید سیکھیں گے، حروف کی ادائیگی سیکھیں گے، پھر اپنی اس کو پڑھ کے سنائیں گے، تو اس طرح ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ کیسے ہم نے اس کے اندر فرق کرنا ہے۔ تو میں کر رہا تھا کہ لحن جلی کی پہلی قسم کیا ہے؟ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا۔ تو یہ ٹھیک کیسے ہوگی کہ ہم الف سے لے کر یا تک حروف تہجی کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے ادا کرنا سیکھیں، کہ ہر ایک حرف کا اپنا مخرج ہے، کہاں سے حرف ادا ہوتا ہے، کس طرح ادا ہوتا ہے، کس لفظ کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، کس لفظ کو پتلا پڑھنا ہے، اور کس لفظ میں جو ہے نا ہم نے جو ہونٹ گول کرنے ہیں، کس لفظ میں ہونٹ گول نہیں کرنے، کس لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے، مخرج کے لحاظ سے کیسے ادا کرنا ہے، صفات کے لحاظ سے کیسے ادا کرنا ہے، یہ چیز سیکھنی ہے ہم نے۔ جب ہم یہ چیز سیکھ لیں گے، حروف کے اندر تمیز کہ یہ حرف دوسرے حرف سے کیسے الگ ہوگا، کہ اس کی آواز دوسرے حرف سے جو حرف کی آواز سے کیسے الگ ہوگی، اور کیسے ہم تمیز کریں گے کہ یہ حرف کون سا ہے، وہ دوسرا حرف کون سا ہے، اس کی ادائیگی میں تمیز، تو یہ اس طرح ٹھیک ہوگی جب ہم یہ حروف سیکھیں گے۔ دوسری غلطی ہے کسی حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھنا۔ مثال کے طور پر ہم نے پڑھا صراط الذین انعمت علیہم، اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی نے اس کی جگہ پڑھ لیا صراط الذین انعمت علیہم، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر میں نے انعام کیا۔ دیکھیں معنی کہاں بدل گیا، کہاں کا کہاں معنی چلا گیا۔ اس لیے اس غلطی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے کہ حرکت کی جگہ دوسری حرکت نہیں پڑھنی۔ اب شد کی جگہ مثلا جزم نہیں پڑھنی، زبر کی جگہ زیر نہیں پڑھنی، زیر کی جگہ پیش نہیں پڑھنی، اسی طرح دو زبر ہے وہاں پہ دو زبر پڑھنی ہے۔ جو حرکت لکھی ہوئی ہے اس کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ تو اس کی یہ غلطی ٹھیک کیسے ہوگی کہ ہم دیکھ کے توجہ سے پڑھیں، جیسے ہم نے رٹا ہوا ہے اس رٹے کو نہ دیکھیں، توجہ سے دیکھ کے پڑھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، حرکت کون سی ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے چل کر بتلائیں گے کہ زبر کو کیسے پڑھنا ہے، زیر کو کیسے پڑھنا ہے، پیش کو کیسے پڑھنا ہے۔ بہرحال حرکت کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہ دوسری غلطی۔ تیسری اور چوتھی غلطی جو ہے، جو بڑی غلطی ہے جس کے اندر جس سے معنی بدلنے میں کا خطرہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک حرف کو ہم نے لمبا کرنا تھا اس کو لمبا نہیں کیا، یا ایک حرف کو لمبا نہیں کرنا تھا اور اس کو لمبا کر دیا۔ مثال کے طور پر لم یلد ولم یولد، یہ لفظ ہے قرآن کے اندر سورہ اخلاص میں، اور اکثر دیکھا ہوگا آپ نے حضرات نے کہ ہم پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد۔ اب لم یلد میں اس یا کو لمبا نہیں کرنا تھا لیکن اس کو لمبا کر دیا، اور ولم یولد میں اس کو لمبا کرنا تھا اس کو لمبا نہیں کیا۔ اور اب یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو ایک تو یہ دیکھنا ہوگا کہ مد کا نشان ہوتا ہے، مد کا ایک نشان ہوتا ہے جو قرآن مجید کے اندر لکھا ہوتا ہے، بعض جگہ پر تھوڑا سا موٹا سا نشان ہوتا ہے اور بعض جگہ پر تھوڑا سا پتلا نشان ہوتا ہے۔ اب یہ مد کا نشان جہاں پہ بھی ہوگا اس کو ایک تو لمبا کرنا ہے، اور دوسری کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش جہاں پر ہوگا اس کو لمبا کرنا ہے۔ اپنے موقع پر جب یہ حرکات کا تذکرہ آئے گا تو اس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی عرض کریں گے، اب صرف ضمن کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، ضمناً میں عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو حروف مدہ ہیں ہم نے سیکھنے ہیں کہ مد کسے کہتے ہیں، حروف مدہ کون سے ہیں، ان کی پہچان ہوگی تو ہم اس غلطی سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ تو یہ 4 قسم کی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر اس غلطی سے نہیں بچیں گے تو پھر ہمارا قرآن مجید کے اندر بڑی غلطیاں ہوں گی، معنی بدلنے کا خطرہ ہوتا ہے، بعض اوقات انسان ایسا معنی بدلتا ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر دوسری جو قسم کی غلطیاں ہیں ان کا تعلق صفات سے ہے، قرآن کی عارضی صفات سے ہے۔ قرآن کی خوبصورتی کے لیے جو قواعد وضع کیے گئے ہیں وہ جو ہے وہ نہ ادا کرنا، یہ چھوٹی غلطیاں لہن خفی کہلاتی ہیں۔ اس کو جو ہے وہ ایک ماہر قاری ہی معلوم کر سکتا ہے کہ آدمی یہ غلطی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اس سے یہ تو ہوتا ہے کہ معنی تو اکثر نہیں بدلتا، لیکن پھر بھی قرآن کی تحسین تو اس میں فرق آتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم چھوٹی غلطی سے بھی بچیں اور بڑی غلطی سے بھی بچیں۔ جیسے ہم اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر میرے لیے کوئی چیز ہو اس کے اندر کوئی چھوٹا عیب بھی نہ ہو کوئی بڑا عیب بھی نہ ہو،
تو اسی طرح ہم جب کلام اللہ پڑھیں، اللہ کا کلام ہے، اس کو جب ہم پڑھیں تو اس میں چھوٹی غلطی سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور بڑی غلطی سے بھی بچائیں۔ یہ تھا آج کا سبق میں جو بات آپ کو سمجھانا کہ قرآن کے اندر غلطی کس قسم کی ہوتی ہے اور کون کون سی ہوتی ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح قرآن سیکھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ مزید اگلے سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا